مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ البقرہ کے 4 رکوع مکمل ہوئے۔ آج ہم 5واں رکوع شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ لکھیں: یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 ازواج مطہرات تھیں، ایک حضرت سارہ علیہ السلام اور دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے یہ انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں ان نبیوں کی جتنی امتیں ہوئیں ان کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں صرف ایک نبی اور رسول ہوئے، وہ ہمارے اور آپ کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کوئی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف نہیں لائے۔ تو سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس قوم کا ذکر ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرتی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا بہت زیادہ انہوں نے مذاق اڑایا، اللہ کریم کے عذاب کے مستحق بھی یہ قومیں ٹھہری۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں حضور کی امت کو سب سے زیادہ انہی کی نافرمانی کے واقعات سنائے کہ تمہارے قریب قریب جو قوم گزری ہے وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل ہے، لہذا تم وہ کام نہ کرنا جو اس قوم نے کیے۔ اسراء کا معنی ویسے ہوتا ہے بندہ، ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں، التی، وہ جو۔ بھائی یہ لکھا کریں، یہاں ثواب کی نیت سے صرف آپ شرکت نہیں کرنے آتے ہیں۔ آج میں تیسری مرتبہ آپ دونوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ ایسے منہ تک کے بیٹھے رہتے ہیں۔ انعام تو میں نے انعام کی ہیں، نعمتی، میری نعمتیں، التی، وہ جو، انعام تو میں نے انعام کی ہیں، علیکم، تم پر، واوفو، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفے، میں بھی پورا کروں گا، بھی کو بریکٹ کرنا ہے، بعہدکم، تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے،
فرحبون، پس تم ڈرا کرو. قرآن مجید میں قوم بنی اسرائیل کے ذکر کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی. دوسری وجہ اس صورت مبارکہ میں ان کے ذکر کی یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کے گئے تو مدینہ میں سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت سورہ البقرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے آئلی مسائل بتائے کہ تم نے ایک اسلامی معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے. سو مدینہ میں مسلمانوں کی جو اٹھک بیٹھک تھی، جو ان کے تعلقات تھے، وہ یہود کے ساتھ تھے. مسلمان جب بھی ان کو کوئی بات کرتے تو وہی تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اپنے دشمنوں پر فتح کی دعائیں مانگتے. تو جب وہ نبی ان کے اندر تشریف لے آیا تو آقا علیہ السلام کو انہوں نے انکار کر دیا. تو مدینہ کے یہودیوں کو ان کے آباء و اجداد کے قرآن واقعات بتا کے دراصل اسلام کی طرف ان کو دعوت کی جو راہیں تھی وہ ہموار کی جا رہی تھی. لیکن بنی اسرائیل یہودیوں کی جو اولاد مدینہ میں آباد تھی، یہ انہی کی اولادیں انہی کے طور طریقوں پر تھیں. جس طرح وہ ڈرامے بازیاں کرتے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، ایسے ایسے مسائل پوچھتے تھے جن پر عمل نہیں کرتے تھے. تو ان کے آباء و اجداد کی نافرمانیوں کا ذکر قرآن کر کے بتا رہا ہے کہ تم وہ کام نہ کرو جو تمہارے آباء و اجداد نے کیے. تم میرے محبوب کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالو اور میرے محبوب کا لایا ہوا دین قبول کرو. میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. تم میرا وعدہ پورا کرو. میرا وعدہ کیا تھا؟ میں نبی تمہارے اندر بھیجوں گا، وہ نبی تشریف لے آیا ہے، اس پر ایمان لاؤ. میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں جنت عطا فرماؤں گا. اور جب میرا نبی تشریف لے آیا ہے تم نے ان کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو. تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے، میرا سامنا کرنا ہے. اب براہ راست اگلی آیات میں ان کو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی قرآن کی طرف، کتاب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور حضور کی رسالت کی طرف. فرمایا وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ. بما، اس کتاب پر جو، کتاب بریکٹ کرنی ہے، انزل تو میں نے نازل فرمائی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، بریکٹ کرنا ہے اس کو، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کتاب کی جو، کتاب کو بریکٹ کرنا ہے، معکم، تمہارے ساتھ، تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم بنو،
تو قرآن مجید کہیں مدینہ کے یہود کو ان کے آباء و اجداد کی نافرمانیاں بتا کے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے، اور کبھی ان کو براہ راست، جیسا کہ ان آیات میں براہ راست مدینہ کے اور مدینہ کے مضافات کے جو یہود تھے ان کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ لما، اس کتاب کی جو معکم ولا تکونوا اولا، پہلے ہی کو بریکٹ کرنا ہے، کافرن، کفر کرنے والے، بہی، اس کتاب کے، کتاب کو بریکٹ کرنا ہے، ولا تشتروا، اور نہ تم فروخت کرو، بے آیاتی، میری آیات کو، ثمنن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی میں، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ، پس تم ڈرتے رہو۔ ان سے پہلے قرآن مجید کے جو مخاطب تھے وہ مشرکین تھے، یہ سب سے پہلے اہل کتاب تھے جن کو آخری کتاب قرآن مجید کی طرف دعوت دی جا رہی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے حق اور سچ ہونے کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن یہ نہیں فرماتا کہ وہ جو کتابیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اللہ ہی نے ان کو نازل فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ مرور زمانہ ان میں جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہی ہے، ان میں تبدیلی کیا ہوتی رہی؟ وہ یہ بتایا کہ اللہ کی آیات کو کم قیمت کے بدلے فروخت کر دیا کرتے تھے۔ وہ اگر کوئی بڑے گھرانے کا بندہ جرم کر کے آتا تو وہ اپنی کتابوں سے ثابت کر دیتے کہ نہیں، اس کے لیے یہ سزا ہے، اور اگر کوئی چھوٹے گھرانے کا بندہ وہی جرم کر کے آتا تو وہ انہی کتابوں سے ثابت کر کے نہیں، اس کے لیے بڑی عبرتناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، بس میری آیات کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو، اور اس معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں قرآن کی، سنت کی، شریعت کی، فقہ کی، دینی علوم کی تعلیم دیتے ہیں، بدلے میں آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہیں۔
وہ جو آپ پیسہ لیتے ہیں وہ اپنے ٹائم کا لیتے ہیں، اپنے وقت کا پیسہ لیتے ہیں آپ۔ اللہ کی آیات کو بیچنا کیا ہے کہ قرآن اور سنت سے لوگوں کے مطلب کے مطابق فتوے دینا اور ان کے مطابق جواز کی دلیلیں ڈھونڈ کے دینا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اور یہود کی وہ بیماری آج ہمارے اندر پوری قوت کے ساتھ سرایت کر چکی ہے۔ ہمارے مذہبی سٹیج دیکھ لیں، ہماری مذہبی مجالس دیکھ لیں، من پسند موضوع ہوتے ہیں، من پسند خطیب، من پسند موضوع، پھر علاقے پوچھے جاتے ہیں بھی اس علاقے میں کن کن کی اکثریت ہے، اس مسلک کا پوچھا جاتا ہے جو مسلک اس علاقے میں اکثریت میں ہو، پھر اس مسلک کی جو پسندیدہ تقاریر یا ٹاپکس ہوں ان پر پھر خطبہ تیاری کر کے آتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے اگر ذکر اہل بیت سنتے ہیں تو ساری ضعیف اور صحیح روایات کے انبار وہیں لگائے جاتے ہیں۔ وہاں اگر توحید کا بیان سننے والے ہوں تو پھر وہاں پہ وہی موضوع تیار کر کے آیا جاتا ہے۔ وہاں کے رہنے والے اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا بیان سننے والے زیادہ ہیں تو پھر اسی موضوع پر تیاری کر کے آیا جاتا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف اور ان کا ذکر کرنے والے زیادہ کثرت کے ساتھ ہوں، یہ جو ہم نے موضوعات بنا رکھے ہیں کہ بھی توحید فلاں مسلک کی علامت، ذکر رسالت فلاں مسلک کی علامت، ذکر اہل بیت فلاں مسلک کی علامت، ذکر صحابہ فلاں مسلک کی علامت، تو اسی چیز کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے ہمارے ہاں۔ اور من پسند تقریریں کی جاتی ہیں اور من پسند پرچیاں دے کے لوگوں کو مدعو کر کے جن لوگوں کو براہ راست ہم کچھ نہیں کہہ سکتے پھر مولویوں سے ان کو گالیاں پڑواتے ہیں۔ مطلب ہماری حالت بھی یہود سے کوئی تبدیل نہیں ہے، ہم بھی انہی کے نقش قدم طور طریقوں پر چل رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کو فقط پیپروں کی تیاری کے لیے پڑھنا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے ہم نے یہ حاصل کرنا ہے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن سابقہ اقوام و ملل کے واقعات کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ تو باقی جتنی آپ کہیں پڑھاتے ہیں یا کہیں آپ دین کے علوم پڑھتے ہیں تو اس پر دیتے ہیں تو یہ ان چیزوں میں نہیں آتی۔ مطلب صحیح بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سفر پر تھے، کسی قبیلے کے پاس پہنچے تو ان کے پاس کھانا اور پانی ختم ہو چکا تھا، انہوں نے طلب کیا، انہوں نے نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس قبیلے کی لڑکی جو تھی وہ بھاگتی ہوئی صحابہ کرام کے پاس آئی کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، آپ اگر علاج کرنا چاہیں یا دم کوئی کر سکتے ہیں تو آئیں کریں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ تم ایسے بے مروت لوگ ہو، ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، تم نے عرب کی روایات سے ہٹ کے اس کے برعکس آنے والے مہمانوں کا نہ ان کا پانی پوچھا ہے نہ کھانا پوچھا ہے، اب تمہارے سردار کو تکلیف ہوئی ہے تو تم بھاگتے ہوئے آئے ہو، ہم دم کر سکتے ہیں لیکن مفت میں نہیں کریں گے۔ ایک صحابی ان میں تشریف لے گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ انہوں نے بدلے میں 30 بکریاں دی۔ اب جب یہ 30 بکریاں لے کے آئے تو یہ معاملہ ان میں تھوڑا اختلافی ہو گیا کہ بھائی دم کے اوپر یہ چیزیں لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس وقت تک ہم نہیں لیں گے جب تک آقا علیہ السلام سے یہ مسئلہ دریافت نہ کریں۔ تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب واپس آئے تو حضور کو یہ سارا مسئلہ بتایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں سورہ فاتحہ سکھائی کس نے تھی، اس کے فضائل اور اس کے روحانی مجربات بتائے کس نے تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی نکالو اور اس کو آپس میں تقسیم بھی کرو۔ تو یہ ٹائم دینا اور بات ہے، لیکن کسی کی من پسند کا فتویٰ قرآن و سنت سے دینا یہ اللہ کی آیات کو بیچنے کے مترادف ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ اہل کتاب کو یہ پہلے قرآن کے مخاطب تھے اہل کتاب، تو قرآن نے اس لیے ان کو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ،
قرآن مجید کے اہل کتاب ہو کر پہلے انکاری نہ بنو، ایمان لے آؤ اس کو. اور جو ایمان لا رہے ہیں اپنی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیسے سردار لوگوں سے اور مالدار لوگوں سے لے لے کر تم گھر کے یہ بتا رہے ہو نہیں 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 یہ وہ کتاب نہیں ہے جس نے نازل ہونا تھا، یہ وہ نبی نہیں ہے جنہوں نے آخری زمانے میں تشریف لانا تھا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، چند تکوں کے عوض میری آیات کو نہ بیچو، اور اس معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا، اور تم نہ ملاؤ الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا، اور تم چھپاتے ہو الحق کا، حق کو. وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم تعلمون، حقیقت جانتے ہو، حقیقت بریکٹ. حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو. اور تم حق کو چھپاتے ہو. وہ پہلی آیات جب آپ پڑھ رہے ہیں، یہودی عالم مالک بن سیف جب صحابہ کرام سے قرآنی آیات یہود سنتے تھے تو وہ اپنے اس عالم کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتا نہیں نہیں نہیں، یہ وہ قرآن نہیں ہے جس نے نبی آخر الزمان پہ نازل ہونا تھا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ نبی نہیں ہے جنہوں نے آخری زمانے میں آنا تھا. اس کے رد میں اللہ نے پھر کون سی آیت نازل فرمائی تھی بتائیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر بھی وہ یہی کرتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حق قرآن ہے، اس کو باطل کے ساتھ رد کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس بات سے ان کو منع فرمایا اور اوپر ان کو لاجواب کر دیا کہ اگر قرآن مجید کے حق ہونے کی تمہیں دلیل کی ضرورت ہو نا تو میرے محبوب پر جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس کو پڑھو. اسی قرآن میں تمہاری اس کتاب کی تصدیق کی گئی ہے جو تمہارے پاس ہے. قرآن مجید اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے لما معکم جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو چونکہ تم اہل کتاب ہو اور پہلے اہل کتاب ہو مشرکین کے بعد جنہیں قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، لہذا اس کے پہلے انکاری نہ بنو، حقیقت حال تم جانتے ہو. اب فرمایا جب میرے محبوب پر تم ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو الصَّلَاةَ، نماز. وَآتُوا، اور ادا کرو الزَّکَاةَ، زکات. وَارْکَعُوا، اور تم رکوع کیا کرو. مع، ساتھ مل کر. ایک لکھ لیں یا ساتھ لکھ لیں یا مل کر لکھ لیں؟ ساتھ. الراکعین، رکوع کرنے والوں کے. دیکھیں قرآن مجید میں یہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، نماز کا جو بھی حکم آیا ہے وہ قیام کے ساتھ آیا کہ اس کو قائم کرو.
तो कायम करने के कितने मानी बताए थे? 3। नमाज कायम करना कब कहलाती है? जिस बंदे की नमाज में 3 चीजें हों। कौन कौन सी? नमाज को सही सही पढ़ना। सही सही पढ़ने में जिस्म की तहारत, जगह की तहारत, लिबास की तहारत, वुजू का तरीका, नमाज का तरीका। ये नमाज से पहले की खारजी जितनी शराइत हैं या दाखिली जितनी शराइत हैं, उन सब का नमाजी को इल्म होना जरूरी है। नमाज को सही सही पढ़ना, नमाज को वक्त पर पढ़ना। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। हर नमाज अपने मुकर्रर वक्त पे फर्ज की गई है। तीसरी शर्त कौन सी है? बोले? नमाज को हमेशा पढ़ना। दोहराएं दोबारा। नमाज को सही सही पढ़ना। 2 बार और कहें। नमाज को सही सही पढ़ना, वक्त पे पढ़ना, और जिस बंदे की नमाज में ये 3 चीजें पाई जाएं उसकी नमाज कायम करना कहलाती है। और आगे है ज़कात दो। ज़कात की अल्लाह पाक ने कुछ शराइत रखी हैं। सबसे पहले जिस माल की आप ज़कात निकालना चाहते हैं वो निसाब तक पहुंचा हुआ हो। शरीयत ने निसाब भी तय कर दिया है। सोना है, चांदी है, करेंसी है और जमीन जिस चीज को उगाती है, वो मुसलमान जिसके पास कम अज कम 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या 52.5 तोले चांदी की मिकदार पैसा हो या इतना ही सामान तिजारत हो, और ये सारी चीजें जितनी आपको गिनवाई हैं जरूरियात असली से अलग हों, जरूरत ना हो इन पैसे की, ये जरूरत से हट के पड़ा हुआ हो, कर्जा भी ना देना हो, साल पूरा गुजर जाए तो साल के बाद इन इन चीजों से, मजकूरा चीजों से 40वां हिस्सा निकाल के अल्लाह के रास्ते में या जो जो जगह उसने बताई हैं वहां देना, खर्च करना, यह मुसलमान पे फर्ज है। लेकिन जमीन की जो इनकम है, इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक उसका कोई निसाब नहीं है। जो कुछ और जितना कुछ जमीन उगाती है उसका क्या है? उश्र आपने देना है। हर वो जमीन जिसको आप पानी खरीद कर देते हैं, पैसे के साथ देते हैं, उसकी आमदनी का 20वां हिस्सा आपने निकालना है, वो उश्र कहलाता है। हर वो जमीन जो बारिश के पानी से सैराब होती है, वहां आप पानी खरीद कर नहीं लगाते, उस जमीन की इनकम का 10वां हिस्सा आपने अदा करना है। बारानी जो जमीनें होती हैं, उश्र का माना वैसे 10वां होता है। तो ये थोड़ा सा फर्क, क्योंकि हमारे यहां जो पानी लगाया जाता है वो आबियाना पे करके या तो सरकार से खरीद के लगाया जाता है या फिर खुद बोर के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए जो हम पानी लगाते हैं वो भी जाहिर बात है कीमतन खरीद के, डीजल पेट्रोल जो भी लगता है उसके जरिए लगाया जाता है। लिहाजा हमारे यहां जो जमीनें हैं उसकी जो इनकम होती है उसमें कमांद है, चावल है, उसमें गंदम है, उसमें गन्ना है, जो भी उसमें चीजें उगती हैं आती हैं, उसका आपने 20वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में निकालना है। अच्छा, नमाज अदा करनी है लेकिन रुकू करने वालों के साथ। तो इससे पता चला कि अकेले नमाज पढ़ना भी नेकी इंसान को मिलती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा नेकी उस नमाज में अता फरमाता है जो नमाज बाजमात हो। अतामुरूना
اب یہ یہودیوں کی غلطیوں سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کون کون سی خرابیاں تھیں، وہ خرابیاں تمہارے اندر نہ آنے پائیں۔ اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناسا، دوسرے لوگوں کو، دوسرے بریکٹ بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون، پڑھتے ہو، الکتاب، کتاب، افلا، پھر بھی نہیں، تعقلون، تم سوچتے۔ یہ آیت مبلغین اور داعین کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات دوسروں کو کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے کہ تم کرو کچھ اور کہو کچھ اور۔ یہ مسلمانوں کو نیچر بتائی جا رہی ہے کہ کن کی نیچر ہے، عادت ہے؟ یہود کی ہے، یہ یہود کی عادت ہے، اور یہ سارا کچھ آج ہم میں بدرج اتم موجود ہے۔ ہماری خلوتیں بالکل اس قدر بھیانک ہو چکی ہیں اور اس قدر وحشت کا روپ دھار چکی ہیں کہ الامان الحفیظ، سٹیجوں کے ہم غازی ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ آپ کو دین کے نام پر خدمت کرنے والے ایسے ملیں گے، جب آپ ان کی تنہائیاں دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، لیکن جب آپ ان کو سٹیجوں پہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان جیسا دنیا میں شاید ہی کوئی نیک بندہ ہو۔ ظاہر و باطن، خلوت و جلوت ایک جیسی رکھیں۔ دائی کی بات اس وقت تک اثر نہیں کرتی، لوگوں کے دلوں میں نہیں اترتی جب تک وہ خود اس بات پہ عمل نہ کریں۔ آج اگر معاشرہ بے دینی کی آماجگاہ بن چکا ہے، آج اگر معاشرہ دین سے دور ہو چکا ہے، اس میں معاشرے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا رکھے ہیں۔ آج بھی دیکھیں جن کو اللہ رب ذوالجلال نے تقوی کا نور عطا فرمایا ہے، جن لوگوں کو عمل کا نور عطا فرمایا ہے، اللہ کریم نے جن کو اپنی محبت کی خیرات عطا فرمائی ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو مردہ دلوں کو کس طرح سیراب کرتی ہے، ورنہ مجموعی طور پر پورا جو ہے نا وہ معاشرہ مجھ جیسے بے عمل لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ یہود کو فرمایا کہ تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی، پھر بھی تمہیں شعور نہیں آتا۔
وستعینو، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ نماز کو بریکٹ کرنا ہے، لَكَبِيرَةٌ، ضرور بھاری ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر ہرگز بھاری نہیں، ہرگز بھاری نہیں، اس کو بریکٹ کرنا ہے۔ اب یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یظنون، یقین رکھتے ہیں کہ بریکٹ، انہم، یقیناً وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، یہ عاجزی کرنے والوں کی اللہ نشانیاں بیان فرما رہا ہے، جن کو یہ یقین ہو کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی تیاری بھی وہ کر رہے ہوں۔ وَأَنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خاشعین کون ہیں؟ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ جن کو زندگی کی مصروفیات میں کبھی بھی قبر کا خیال بھولنے نہ پائے، اللہ کی حاضری کا لمحہ بھولنے نہ پائے، کاروبار میں ہیں، دنیاوی مشاغل میں ہیں، دنیاوی مصروفیات میں ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، بیوی بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں، کاروبار سنبھال رہے ہیں، دنیاوی کسی مصروفیت میں ہیں، دنیا کی کوئی مصروفیت، دنیا کی کوئی مشغولیت ان سے ذکر موت اور فکر آخرت کو نہ چھینے، وہ عاجزی کرنے والے ہیں، وہ خاشعین ہیں۔ ہم اس وقت جو ہال میں بیٹھے، کلاس میں بیٹھے ہیں، میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید فقط پیپروں کی تیاری کے لیے نہیں پڑھنا کہ ہم نے جی 5 سالہ 10 سالہ پیپر اٹھانے اور گیس آ جانے ہیں اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔
یہ چیزیں جو آپ کو بطور نصاب پڑھائی جا رہی ہیں، قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، مستقبل کے آپ علماء ہیں، مبلغین ہیں، آقا علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، حضور کے بعد قیامت ہے، قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب قیامت تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے مردہ دلوں کو کس نے آباد کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آباد کرنا ہے۔ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ قرآن کے ساتھ آپ کو حدیث پڑھائی جاتی ہیں، وہ فقط نالج کے لیے نہیں، جنرل نالج کے لیے نہیں، معلومات کے لیے نہیں کہ کتنے راوی ہیں، یہ حدیث فلاں راوی سے ہے تو اس کے حالات زندگی کیا ہے۔ بھائی ایسا کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، یہ غالباً میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہماری عدالت عظمیٰ کے ایک چیف جسٹس گزرے ہیں، ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، جسٹس بھگوان داس، وہ علوم اسلامیہ کے ماہر تھے اور غالباً انہوں نے قرآن مجید حفظ بھی کر رکھا تھا، اور کتنے آج بے دین اور مستشرق لوگ ہیں جو علوم اسلامیہ کے ماہر ہیں، قرآن ان کو فر آتا ہے۔ مقصود رٹوانا نہیں ہے، مقصود معلومات دینا نہیں ہے، مقصود عمل کرنا ہے۔ احادیث اس لیے پڑھائی جاتی ہیں، احادیث میں آداب اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بیٹھتے کیسے تھے، حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور کا کھانا تناول فرمانے کا انداز کیسا ہوتا تھا، حضور علیہ السلام پانی کس طرح نوش فرماتے تھے، مہمان آتے تھے تو حضور کا رویہ ان کے ساتھ کیسے ہوتا تھا، آقا علیہ السلام کی طرف سے ان کو کھانا کیسے ملتا تھا، لباس کس طرح زیب دن فرماتے تھے، آقا علیہ السلام نالین پاک جوتے کس طرح پہنا کرتے تھے، یہ آداب ہیں۔ سونے کے آداب آقا علیہ السلام کے کیا تھے، پڑوسیوں کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا تھا۔ سیرت اور احادیث پڑھانے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ سن ہجری یا سن نبوت یاد کرنا یہ معلومات ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کا کردار اور آقا کا اسوہ پڑھ کے آپ کو حضور کی بارگاہ کی قربت کتنا نصیب ہوئی ہے۔ سارا دن اگر آپ دین پڑھیں پھر بھی آپ کے ذہن سے برے خیالات کی گندگی نہ جائے، غلاظت نہ جائے، سارا دن پڑھ کے بجائے رات کو اپنے فوت شدہ بزرگوں کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے، بجائے یہ کرنے کے آپ کسی کو گالی دیں، آپ کسی کو برا بھلا کہیں، آپ کے خیالات منتشر رہیں، کسی برے راستے کی طرف آپ چل پڑیں، تو بتائیں اس سارے دن کی محنت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائیے کہ نہیں لگائی آپ نے؟ آپ تو وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ کی سمندری مخلوق بھی دعا کرتی ہے، آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کبھی گریبان کھول کر دیکھیں اپنا کہ میں اس کے بدلے کیا کر رہا ہوں، کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ سمندر کی مچھلیاں میرے لیے دعا کریں؟ تو عزیز طلبہ، اپنا محاسبہ خود کریں۔ یہ علوم اسلامیہ وہ شربت نہیں ہے کہ آپ کو 2-2 4-4 گلاس پلا دیے جائیں، اس کے لیے کانٹوں کی سیج پہ چلنا پڑتا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور شیطان کے ان وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اس سے بچنا پڑتا ہے، جبینوں کو سجدوں کا نور دینا پڑتا ہے، دلوں کو میل کچیل سے پاک اور صاف کرنا پڑتا ہے۔ العلم نور، پھر علم کا نور جو ہے وہ دلوں میں آتا ہے، ورنہ وَهُوَ لَا يَدْخُلُ فِي قَلْبِ خَبِيثٍ، جہاں گندگی ہو، خرابہ ہو، خباثت ہو، وہاں علم کا نور داخل نہیں ہوتا۔ تو سابقہ امتوں کے واقعات قرآن مجید کا حصہ اللہ نے اس لیے بنائے کہ تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو، ہم وہ حرکتیں نہ کریں جو پہلی قومیں کیا کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں عمل کرنے کی ہیں۔